ایک صاحب نے کہا کہ اگر کسی بالغ مرد اور عورت کے پاس اگر ایک دن کے کھانے پینے کا سامان ہے تو اس کے لیے مانگنا جائز نہیں ہے، اگرچہ وہ زکوٰۃ و صدقات کا مستحق ہو۔ تو اس کا جواب غور سے سنیں۔ ایک ہے مانگنا خود سے، ایک ہے اس کو دینا، دونوں باتیں الگ الگ ہیں۔ کسی بندے کے پاس گزارے کے قابل چیز موجود ہو، کھانا پینا وغیرہ جس کی اس کی ضروریات پوری ہو رہی ہوں، اس کے لیے مانگنا جائز نہیں ہے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ اب اگلی بات غور سے سنیں، سورہ توبہ آیت نمبر 60، انما الصدقات، جس میں اللہ نے 8 مصرف بتائے ہیں زکوٰۃ و صدقات کے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ انما الصدقات للفقراء، پہلا مصرف فقیر۔ فقیر وہ جو صاحب نصاب نہ ہو۔ غنی کون؟ جو صاحب نصاب ہو۔ غنی کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ فقیر کون؟ جو صاحب نصاب نہیں۔ حکومت پاکستان نے یکم رمضان کو نصاب بتایا تھا بینکوں میں زکوٰۃ کاٹنے کا۔ چاندی کا نصاب 52.5 تولہ چاندی 5,03,529 روپے پر زکوٰۃ کٹی تھی یکم رمضان کو، 5,03,529 روپے۔ اب مطلب کیا ہوا؟ اگر کسی بندے کے پاس 5 لاکھ روپیہ نہیں ہے، بچت 5 لاکھ روپیہ بچت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، آپ اس کو صدقہ فطر دے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے مانگنا جائز نہیں۔ دونوں باتیں الگ الگ میں نے کر دی۔ مانگنا کس کے لیے جائز، ہاتھ پھیلانا کس کے لیے جائز؟ لیس لہ قوت یومہ، اس کے پاس کھانے کو بھی نہیں ہے۔ بعض احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس، جامع ترمذی کی حدیث ہے، جس کے پاس 50 درہم ہوں اس کے لیے مانگنا جائز نہیں، سوال کرنا جائز نہیں۔ لیکن کیا آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جی ہاں، جس کے پاس 5 لاکھ روپیہ الگ سے بچت نہیں ہے آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے بات پوری سمجھ میں، مانگنا جائز نہیں ہے اس کے لیے، آپ دیں گے اس کو جائز۔ جی بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ جو زکوٰۃ کا مستحق ہے کیا وہ زکوٰۃ مانگ سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ اور ضروریات زندگی پوری کرنا، جیسے کرایہ، ویسے کھانے پینے کو اس کے پاس ہے لیکن کرایہ دینے کو گھر کا بالکل نہیں ہے، تو ایسی صورت وہ کہے مجھے تعاون کر دیں تاکہ میرا گھر کا کرایہ دے دوں، جائز جائز۔ یعنی اپنی ضرورت، پوری ضرورت جو شرعی ضرورت، طبعی ضرورت، اس کو پورا کرنے کے لیے کر رہا، جائز۔ بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر ماں باپ فوت ہو جائیں تو آپ ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ثواب کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا۔ مشکات شریف میں حدیث موجود کہ ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ کا انتقال ہو گیا، میں کیا کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَلْيُصَلِّ لَهَا وَاسْتَغْفِرْ لَهَا، ان کے لیے رحمت کی دعا کرو اور ان کے لیے مغفرت مانگو۔ آپ ثواب پہنچانا چاہتے ہیں، اللہم اغفر لہ وارحمہ، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان پر رحم فرما۔ ایک دفعہ قل ہو اللہ پڑھیں، اس کا 1/3 قرآن کا ثواب، بخاری شریف کی حدیث۔ لہذا 3 مرتبہ پڑھیں قل ہو اللہ، پورے قرآن کا ثواب، تو 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ کے ماں باپ کو بخش دیں، پورے قرآن کا ثواب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی، دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابی ایک قیمتی کھجوروں کے باغ میں کھڑے ہوئے تھے۔ صحابی کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ باغ اپنی والدہ کے لیے صدقہ کر دوں، مرحومہ ماں کے لیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو ان صحابی نے کھڑے کھڑے اپنا قیمتی باغ اپنی والدہ کے لیے صدقہ کر دیا۔ ثواب پہنچانے کے، ہر نیک عمل کا ثواب آپ پہنچا سکتے ہیں۔